بات یہ ہے کہ وہ مٹی جسے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے جس مٹی سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا اس کی پختگی کے لیے ضروری کیا ہے کہ اسے ہر طرح سے ہر جہت سے پختہ ہونا ہے، پکنا ہے. اور پکنے سے مراد کیا ہے کہ اقبال کا یہ شعر ہے یعنی کہ اس آگ کے اور میں اس طرح سے کہ ہر جہت سے اس پہ آگ کی تپش آئے تب جا کر کے وہ پک پائے گا. اسی لیے اقبال یہ کہتے ہیں کہ اب اس کے پکنے کا تصور یہ ہے کہ آپ مستقل گردش میں رہو. اور اسی لیے اسی خضر راہ میں ایک شعر ہے اقبال کا جو خضر راہ ایک ایسی نظم ہے. خضر راہ کیا اقبال کا ہر کلام ہر شعر اپنے آپ میں شاعر ہے، لیکن یہاں جو وقت کا تصور دیا ہے وہ دوسری نظموں سے یہاں وقت کا تصور بالکل جدا کرنا ہے. وہ یہ کہتے ہیں تو اسے پیمانے امروز و فردا سے نہ نام، یہ نشے تو اسے پیمانے امروز فردا سے نہ نام، جاویداں پیہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. اب یہ دیکھیے کہ امروز و فردا سے ناپنے سے کیا مراد ہے. جب ہم امروز و فردا سے ناپتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا ابھی صبح ہوئی ہے تھوڑا اور آرام کر لیں، رات نیم شب اب تو سونے کا وقت آ گیا، یہ کہتے ہیں. یعنی ہم تاریخیں بنا کر کے وقت کا تعین کر کے وقت کو کہیں نہ کہیں اپنے طور پر ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں، جب یہ ٹھہرنے والا نہیں ہے تو مستقل گردش میں ہے ہی. لیکن ہم نے جو گردش کے پیمانے بنائے ہیں صبح و شام کے، یہ دراصل ہماری رکاوٹ ہے. ہم نے اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں خلیج حائل کر دی ہے یا کچھ ایسا بنا دیا ہے تصور یا اصول کہ اس وقت میں یہ کرنا ہے اس وقت میں یہ کرنا ہے، جبکہ تقاضا آپ سے یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کو پختہ تر ہونا ہے تو ان پیمانوں سے بالا تر ہونا پڑے گا. اور آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ صبح ہو یا شام ہو ان تمام تصورات کو توڑ کر کے ہی پختہ تر ہونا. یہ دراصل اچھا جب پختہ تر ہونے سے کیا مراد ہے؟ پختہ تر ہونے سے مراد وہی ہے جو ابھی سید ظفر محمود صاحب اپنی گفتگو میں کہہ رہے تھے کہ پختہ تر جب انسان ہوگا تو ماضی حال مستقبل دونوں ان کے سامنے، اور مستقبل کے لیے لائحہ عمل طے کرے گا، ماضی سے وہ سبق حاصل کرے گا اور اپنے حال کو بہتر بنائے گا. تو پختہ تر کب ہوگا؟ پختہ تر سے مراد یہ ہے کہ زندگی کو ایسے تجربات سے پختہ تر بنانا ہے کہ جو آپ زندگی کے اثر و رموز کو سمجھ سکیں. زندگی کو سمجھنے کے تو ہزار طریقے ہیں، لیکن اقبال نے یہاں جو پختہ تر ہونے کی بات کہی ہے اور بے خبر اور دوام زندگی، یہ کیسے؟ یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ ان تمام سیاسی سماجی ہر طرح کے حالات کو سمجھ کے بردباری تحمل اور اپنے لیے ایک راستہ اختیار کریں گے، تب جا کر کے آپ پختہ تر ہوں گے، تب وہ دوام زندگی کا راز آپ کو حاصل ہوگا. تو یوں اقبال کے حوالے سے ایک بات اور جو شروع میں آئی تھی، جو پروفیسر عبدالحق صاحب نے کہا کہ اقبال کی شاعری میں جو غنائی طاقت ہے، غضب کی ہے. اچھا اس پوری نظم کو پڑھیے، ایسا لہجہ ہے، اسلوب پر اگر بات کریں کہ جس طرح کے لفظوں کا انہوں نے انتخاب کیا ہے وہ اپنے آپ میں تمام لفظیات آپ کو مسحور کر دیتے ہیں. لیکن ان تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے اور نہ اتنا وقت ہے کہ اس پر تفصیل سے بات کر سکوں. لیکن ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ یہ غنا کی طاقت ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف انسانوں کو دی، اور شاعری میں جو غنا کی قوت ہے اس کی مثال خود اقبال کو وہاں دیکھیے. انسان تو انسان، جانوروں کے سامنے اگر شعر پڑھیے تو جانور تیز تر چلنے لگتے ہیں. اقبال کا شعر اگر وہ یاد ہو ہوتی خانی کے لیے جو لکھا تھا کہ ناقائے سیارے من آ ہوئے تارے من تیز تر کیا ہے گامزن منزل ما دور رشت. اب یہ دیکھیے ناقائے سیارے من آ ہوئے تارے من تیز تو گامزن منزل ما دور رشت. یہ جو پڑھ رہے ہیں تو موٹ میں تیز چلو. تو یہ تو شاعری کی طاقت ہے، اور اسی طاقت کو اقبال نے پیغام کے لیے فکر کے لیے پیش کیا ہے. اور ایسا کہ جیسا سلمیٰ بھی کہہ رہی تھی کہ بار بار پڑھیے تو ایک نئی پرت کھلتی چلی جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اقبال اکیڈمی نے جو سلسلہ شروع کیا کہ شعر کو پڑھنے کے جتنے احباب نے گفتگو کی ہے، الگ الگ جہتیں سامنے آئی ہیں، تو یہ میرا خیال ہے سب سے بہتر طریقہ ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور